الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة او کما قال. آواز ٹھیک نہیں، گونج ہے، آواز ٹھیک نہیں، شور ہے، گونج بہت زیادہ ہے. یہ ایک سپیکر کافی ہے یہاں. میرے بھائی اور بہنوں، انسان بہت نادان ہے. اگر یہ اپنی مرضی پر چلے گا، مرد ہو یا عورت، تو ہلاکتوں کے سوا کچھ نہ پائے گا. نہ یہ اپنی دنیا بنا سکتا ہے، نہ یہ اپنی آخرت بنا سکتا ہے. اس میں بنیادی کمزوریاں ہیں. یہ جلد باز ہے، اپنی جلد بازی کی وجہ سے فیصلے غلط کرتا ہے. یہ جاہل ہے، انہ کان ظلوما جہولا، اپنی جہالت کی وجہ سے فیصلے غلط کرتا ہے. اگر یہ اللہ کی طرف جھک جاتا ہے تو دنیا بھی اس کی بنتی ہے، آخرت بھی اس کی بنتی ہے. جس اللہ نے بھیجا ہے اس اللہ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے، پھر اسی نے موت کے بعد ایک انجام رکھا ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک طبقہ جنت. اب سنو اسپیکر بل، بس یہ ایک بند کر دو، ایک چالو رکھو. یہ دو زیادہ ہیں، ایک بند کر دو. تو میرے بھائیوں، یہ زندگی عنقریب ختم ہونے کو ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ انسان اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور امتحان میں اللہ نے دونوں کو ڈال دیا ہے، اور دونوں کا قاعدہ ایک بتا دیا گیا ہے. من عمل صالحا، جو اچھے عمل کرے گا، من ذکر، چاہے وہ مرد ہو، اور انثی، چاہے وہ عورت ہو. یہاں اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف یہاں ہو نہیں سکتا. ایک ذہن ہمیں آج کی دنیا نے اور آج کے علم نے دیا ہے، تمہارے پاس پیسہ ہوگا تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے. یہ ماں باپ ذہن بنانا شروع کرتے ہیں اور ماحول اس کا ساتھی بنتا ہے. اسکول کالج اس کو راسخ کرتے ہیں، پھر نظر کا مشاہدہ اس کی تصدیق کرتا ہے. ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جب پیسے آتے ہیں تو وہ ملک صاحب بن جاتے. ایک آدمی کو کچھ سلام کرنے پہ راضی نہیں ہوتا، وہ ایم پی اے بن جاتا ہے، اس کے آگے پیچھے گاڑیاں گھومنا شروع کر دیتی. تو لہذا نظر نے دیکھا، کانوں نے سنا، دماغ نے سوچا، اور ایک غلط طے دل پر بیٹھ گئی. آج کا ماحول، آج کا علم ہمارا یہ ذہن بنا رہا ہے کہ پیسے سے تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور تمہیں دنیا میں عزت مل جائے تو تمہیں منزل مل گئی، تم کامیاب ہو گئے. میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد رحمت اللہ علیہ، میرے چچا، سارے مجھے کہتے جب تم ڈاکٹر بن جاؤ گے تمہاری بڑی عزت ہوگی، تمہاری بڑی عزت ہوگی، یا تم ڈاکٹر بن جاؤ گے تمہارے پاس بڑی دولت ہوگی. جب 6-7 سال کے بچے کو یہ سنایا جا رہا ہے تو اپنے آپ اس کے اندر میں ایک چیز اتر رہی ہے کہ واقعی یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز.
اس کے بدلے میں اللہ یہ ذہن بنا رہا ہے کہ اگر تمہارے عمل ٹھیک ہو جائیں گے تو میں تمہیں بہترین زندگی دے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً من عمل صالحا، جو اچھا عمل کرے، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، مالدار ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو. اسلام صرف فقیروں کا مذہب نہیں، بادشاہوں سے لے کر ریڑھی چلانے والے 6 بر اعظم کے بکھرے ہوئے سارے انسانوں کے لیے اللہ کا بتایا ہوا نظام زندگی ہے. اگر تم اچھے عمل کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ. اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں، یہ قسم ہے، لام اور نون مل کر قسم ہے کہ میں تمہیں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں تمہیں دنیا میں بہترین زندگی دوں گا. کیا اللہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ اللہ اب دوسری چیزوں سے اپنی بات کو طاقتور بناتا ہے. کیا اس جہان میں کوئی ہوتا جو اللہ سے ٹکر لے کے اللہ کے قانون کو توڑ دیتا؟ جیسے جو چھوٹے ملک پر بڑا ملک غالب آ جاتا ہے، کمزور پر طاقتور غالب آ جاتا ہے، اور چھوٹے ملک والوں کو بڑے ملک والے دبا لیتے ہیں، اور چھوٹے مالداروں کو بڑے مالدار دبا لیتے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما کان معاہ من الہ، تیرے رب کی ٹکر کا خدا ہے ہی کوئی نہیں. اذن، اگر کوئی ہوتا، اذن لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، اگر تیرے رب کے مقابلے میں کوئی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ جیسے آج ایک سیاستدان الیکشن جیت رہا ہے، اگلی دفعہ ہار رہا ہے، آج وہ وزیر بن رہا ہے، اگلی دفعہ وہ فقیر بن رہا ہے، آج وہ صدر بن رہا ہے، اگلی دفعہ وہ گلیوں میں جوتیاں چٹ کھاتا پھر رہا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ دلیل بنا کے کہہ رہا ہے اگر میری ٹکر میں کوئی اور خدا ہوتا، اذن پھر کیا ہوتا؟ لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. دو طاقتیں آپس میں ٹکرائے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ قانون ہے. جتنے امن کے قانون بنا لو، کتنے جنوا قانون بنائے گئے، یہ حابیل اور قابیل سے یہ کہانی چلی آ رہی ہے. حابیل اور قابیل سے لے کر جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی یہ کہانی چلے گی. دو طاقتیں ٹکرائے بغیر نہیں رہ سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا اگر میری ٹکر کا کوئی اور ہوتا تو کبھی تو میری اس کی لڑائی ہوتی، کبھی وہ جیتتا، کبھی میں ہارتا، کبھی میں جیتتا، کبھی وہ ہارتا. کسی آسمان پہ میرا قبضہ ہوتا، کسی پہ اس کا قبضہ ہوتا. لذهب كل الہ بما خلق، کہیں میرا قبضہ کہیں اس کا قبضہ. ولعلى بعضهم على بعض، کبھی وہ غالب کبھی میں غالب. لیکن تم دیکھتے نہیں ہو کہ بحر و بر کا نظام ایک ترتیب سے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک کے سوا کوئی اور رب ہوتا تو سارے زمین آسمان کا نظام ٹوٹ جاتا. متخذ صاحبۃ، بیوی ولا ولد، نہ بیوی نہ بچہ، نہ بیوی نہ بچہ. عیسائیوں کے دو فرقے ہیں. ایک فرقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا واقعی بیٹا ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ نے تردید کیا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن، کہ عیسیٰ بھی اسی مٹی سے بنا ہے جس مٹی سے میں نے آدم کو بنایا. جیسے میں نے آدم سے کہا ہو جا، اسی طرح میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا ہو جا. وہ بھی مٹی سے بنا، وہ بھی مٹی سے بنا، میرا کوئی حقیقی بیٹا نہیں. دوسرا فرقہ عیسائیوں کا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعزازی بیٹا بنایا. اعزازی جیسے یہ اعزازی کرنل بنا دیتے ہیں، اعزازی مجسٹریٹ بنا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اعزازی بیٹا ہے. اعزازی تو اللہ نے اس کی نفی کی، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ میری کوئی اعزازی بیوی ہے اور نہ میرا کوئی اعزازی بیٹا ہے. میں اس ہر نسبت سے پاک ذات ہوں. لم یلد ولم یولد، نہ اوپر کوئی سلسلہ کہ میں کہیں سے پیدا ہوتا، نہ نیچے کوئی سلسلہ کہ مجھ سے کوئی پیدا ہوتا، نہ نظام کے چلانے میں کسی وزیر صدر مشیر کا محتاج اور حاجت مند،
نہ نظام کو چلانے میں تھکے سوئے اونگے گھبرائے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کے شواہد اور آیات سے اور کائناتی دلائل سے اپنی بات کو راسخ کر کے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اس بحر اور بر میں صرف اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کے سوا کسی کا حکم چلتا نہیں۔ لیس معہ الہ یخشی، کوئی ٹکر میں نہیں جس سے ڈرو، ولا رب یرجا، کوئی اس کے سوا رب نہیں جس سے مانگو اور امیدیں رکھو، ولا حاجب یرشا، کوئی ٹاؤٹ نہیں جس کو رشوت دے کے کام نکالو، ولا وزیر یوتا، کوئی وزیر نہیں جس کو سفارشی بنا کے اس تک پہنچو، بلکہ خود اللہ قرآن میں کہتا ہے هل تعلم له سمیہ، میرے بندو بتاؤ تمہارے رب کی ٹکر کا کوئی ہے، تمہارے رب کے مقابلے کا کوئی ہے؟ تو زمین سے لے کر آسمان تک ایک ایک چیز پر اللہ اپنے قبضے اور قدرت کو یوں بتاتا ہے کہ والارض فرشناها، میں نے زمین بنائی، پھر زمین پہ قبضے کو اللہ بتاتا فانبتنا فیہا حبا وعنبا، میں نے اس میں سے پھر غلے کو نکالا، پھر زمین پہ اپنے قبضے کو بتایا کہ فجرنا فیہا من العیون، میں نے اس میں پانیوں کے چشموں کو نکالا، پھر اپنے قبضے کو بتاتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، پھر میں ہی اس زمین کو پھیلا کر اور اذا دکت الارض دکن دکا، میں ہی اس زمین کو توڑ تاڑ کے زیر و زبر کر دوں گا۔ اللہ پہاڑوں کو بتاتا ہے والجبال ارساہا، میں نے لگایا، میں نے گاڑا، ومن الجبال جدد بیض، پھر میں نے ہی اس کے اندر سنگ مرمر کو رکھا، اور یہ دیکھو یہ پہاڑوں سے نکلا ہوا پتھر ہے، کیا سبزی، کیا سرخی، کیا پینٹ، کیا رنگ، اس میں سے کوئی چیز مصنوعی نہیں ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، کہیں کالے، کہیں سفید، کہیں سرخ، کہیں یہ رنگ برنگے، یہ کہا میں نے بنائے اور لگائے۔ پھر اللہ اپنی قدرت کو بتا رہا فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، پھر میں ہی ان پہاڑوں کو ریت بنا کے اڑا دوں گا اور روئی کی طرح دھن کے رکھ دوں گا۔ اللہ نے سمندروں کو بتایا هو الذی سخر البحر، سمندر بھی تیرے اللہ نے بنائے۔ پھر اللہ اپنی قدرت بتا رہا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، میں ہی ان سمندروں کو آگ لگا دوں گا، ان میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ پھر اللہ نے آسمانوں کو بتایا کہ خلق سبع سماوات طباقا، پھر اللہ نے ہر آسمان میں اپنی حکومت کو بتایا اوحا فی کل سماء امرہا، میں نے ہر آسمان میں اپنی طاقت، اپنی حکومت کو قائم کیا۔ یتنزل الامر بینہن، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی حکومت کو بتایا کہ ساتوں زمین آسمان میں صرف میرا حکم چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی برے انسان کو مہلت دیتا ہے وہ سمجھتا ہے میں طاقتور ہو گیا ہوں، باطل کو مہلت دیتا ہے، ایٹمی طاقت کو مہلت دیتا ہے۔ اللہ نے ہر زمانے میں فرعونوں کو مہلت دی، ہر زمانے میں فرعونوں کو مہلت ملی، اس مہلت کو وہ رب و اعلیٰ کا بول بنا بیٹھے، انا ربکم الاعلیٰ، ہماری ٹکر کا ہے ہی کوئی، یہ آج کا دعویٰ نہیں، یہ شروع سے آ رہا ہے، انا ربکم الاعلیٰ، ہم سب سے بڑے رب۔ قوم عاد بولی من اشد منا قوة، کوئی ہم سے طاقتور کوئی نہیں۔ قوم نوح بولی فاتنا بما تعدنا، کہاں ہے تیرا رب، کہاں ہے تیرا عذاب، ہے تو کوئی لے کے آ، ہے تو کوئی لے کے آ، ہے تو کوئی لے کے آ، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا۔ یہ قریش مکہ بولے لے آنا، اپنے رب کو بھی لے آ، فرشتوں کو بھی لے آ، عذاب کو بھی لے، ہم دیکھیں تو صحیح ہے کون، دیکھیں تو صحیح ہیں کون۔ ہر زمانے میں اللہ کی مہلت کو فرعونوں نے اپنی طاقت سمجھا، نمرودوں، شدادوں، قارونوں نے اسے اپنی طاقت سمجھا، وہ جب اللہ نے پکڑا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر اگلے پچھلے برابر ہو گئے، جڑیں کاٹ دی گئیں۔ آج کی نہیں ہے، شروع سے یہ ہو رہا ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ دیکھتے نہیں ہو میں نے تم سے پہلے کتنی طاقتور قومیں پیدا کی، پھر اپنے عذاب کے کوڑوں سے انہیں میں نے مارا، ان کو نہریں، باغات، پھل پھول، کھیتیاں، حکومتیں دیں کہ وہ ٹکرائے، میں نے مہلت دی، وہ بگڑے، میں نے پکڑا، پھر انہیں عبرت کا نشان بنایا۔ تو میرے بھائیو، قرآنی آیات، کائناتی دلائل یہ بتاتے ہیں کہ یہاں صرف ایک اللہ کا قانون چلتا ہے، اللہ کی حکومت چلتی ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔
آسمانوں کو بتایا یتنزل الامر، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ فرشتوں پہ اپنی طاقت کو بتایا جاعل الملائکۃ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، وہی ہے فرشتوں کو بنانے والا، کسی کو 2 پر، کسی کو 4 پر، کسی کو کس انداز میں، کسی کو کسی انداز میں بنایا۔ جنت پر اپنی قدرت کو بتایا ازلفت الجنۃ للمتقین، جہنم پہ اپنی طاقت کو بتایا برزت الجحیم للغاوین کلما خبت زدناہم سعیرا۔ یہ ساری آیات سے میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اس کائنات کا وحدہ لا شریک ہے، مالک، جو چاہتا ہے وہ ہو کر دیتا ہے۔ یہ تو باہر ہو گیا، اب اپنی طرف آ جائیں، میری طرف، اپنی طرف، میری طرف، اپنی طرف۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہوں بادشاہ بنا دوں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کے چاہوں نیچے سے تخت کھینچ لوں، وتعز من تشاء، جس کو چاہوں عزت دے دوں، وتذل من تشاء، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ پھر رزق کے بارے میں آ جائیں، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہے کھول دوں، ویقدر، جس کا چاہے تنگ کر دوں۔ زندگی کے بارے میں آ جائیں، وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، کسی کی زندگی بڑھا دوں کوئی موت نہیں لا سکتا، گھٹا دوں کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، ایک دن تمہارا طے ہے، جب آئے گا تو سارے پہرے دار دھرے رہ جائیں گے، اور جب وہ نہیں آئے گا تو ایٹم بموں کی بارش بھی تمہیں کچھ نہیں کر سکتی، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پھر اور اندر اتر جائیں، اور اندر اتر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا قل ارأیتم، بولو، ان اخذ اللہ سمعکم، تمہارے کان بند کر دوں، وابصارکم، تمہاری آنکھیں واپس لے لوں، وختم علی قلوبکم، تمہاری عقلوں کو ختم کر دوں، تمہاری عقلوں کو ختم کر دوں۔ قرآن جب قلوب لاتا ہے تو وہاں عقل اور فہم اور دانش مراد ہوتی عام طور پر، کہ میں تمہاری عقلوں کو بند کر دوں، کانوں پہ ڈاٹ لگا دوں، آنکھوں پہ پردے گرا دوں۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، پھر کوئی ہے کوئی اللہ کے سوا تمہیں یہ سب کچھ عطا کر سکے؟ تو یہ میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، اگر تم عمل صالحا کر لو گے تو میں تمہیں بہترین زندگی عطا کروں گا۔ عمل صالحا کیا ہے بھائی؟ جو اللہ نے پسند کیا، جس کو اللہ کے محبوب نے کر کے دکھایا۔ قرآن میں ایک دفعہ ہے عباد الرحمن، جاؤ لوگوں کو بتاؤ، ہاں تم کون ہو؟ کہ جی میں مسلم لیگ کا ہوں۔ تم کون ہو؟ کہ میں پیپل پارٹی کا ہوں۔ تم کون ہو؟ جی میں جمعیت والا ہوں۔ تم کون ہو؟ کہ میں متحدہ والا ہوں۔ تم کون ہو؟ میں جی پٹھان ہوں۔ تم کون ہو؟ میں بلوچ ہوں۔ تم کون ہو؟ میں پنجابی ہوں۔ تم کون ہو؟ میں راجپوت ہوں۔ تم کون ہو؟ میں عربی ہوں۔ تم کون ہو؟ میں ایرانی ہوں۔ ارے کوئی تو کہتا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، کوئی تو یہ کہتا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اللہ نے اپنے نبی کو جب بھی عزت کا مقام قرآن میں دیا تو وہاں اب عبد کا لفظ استعمال کیا۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ، جہاں بھی اللہ نے اپنے نبی کا کوئی مقام بیان کیا ہے تو وہاں لفظ عبد اختیار کیا کہ میرا بندہ۔ پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو معراج پہ لے گیا، پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ قرآن کو اتارا، اور جب میرا بندہ منصب نبوت پہ کھڑا ہوا، جہاں عزت کا لفظ آیا وہاں اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، تبلیغ کا کام یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے بندے بن جائیں، یہ عورتیں اللہ کی بندی بن جائیں۔ اللہ کے بندے بندیاں کیسے ہوتے ہیں؟ اس کی قرآن نے تصویر کھینچ کے ہمیں بتائی، یہ ہوتے ہیں، یہ تصویریں ایسے بن جاؤ۔ وہ کیا ہیں؟ وعباد الرحمن، وعباد الرحمن، اس میں دونوں مراد ہیں، مرد اور دونوں مراد ہیں۔ وعباد الرحمن، یہ قرآن میں صرف ایک دفعہ آیا ہے، صرف ایک دفعہ، عباد الرحمن۔ یہ کیا کرتے ہو ضرور؟ وعباد الرحمن کس کے بندے بھائی؟ نہ مسلم لیگ کے، نہ پیپل پارٹی کے، نہ سرحد کے، نہ سندھ کے، نہ بلوچستان کے، نہ پنجاب کے، کسی کے نہیں۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے۔ اللہ ساری نسبتیں کاٹ دیں، کیونکہ آدمی قومیت پہ آ کر بھی ظلم کرتا ہے، قومیت پہ آ کر بھی ظلم کرتا ہے، زبان کی طرفداری میں آ کے ظلم کرتا ہے، پارٹی کی میں آ کر آدمی ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری نسبتیں کاٹ دیں، تم کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، رحمان یا عباد اللہ نہیں کا، رحمان، عباد الرحمن،
یہ بتائے کہ میں تم سے پہلے محبت کرتا ہوں، تمہاری محبت بعد میں، میری پہلے ہے۔ ہمیشہ بنانے والا بنی چیز سے پیار کرتا ہے، بنانے والا بنی ہوئی چیز سے پیار کرتا ہے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکل کے باہر آئے اور قوم کی طرف جا رہے تھے تو ایک کمہار گھڑے بنا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یونس یہ کمہار سے کہو ایک گھڑا توڑ دے۔ تو انہوں نے اس سے کہا بھائی ایک گھڑا توڑ دے۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ میں کوئی توڑنے کے لیے بنا رہا ہوں؟ اپنے ہاتھوں سے بناؤں اور پھر خود توڑ دوں؟ کیوں؟ میں کوئی پاگل؟ تو یونس علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ تو نہیں توڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بتا یہ مٹی کا گھڑا توڑنے کو تیار نہیں، تو میرے بندے ہلاک کروانا چاہتا تھا مجھ سے۔ وہ عذاب کی بات سنائی نا کہ عذاب آ رہا، خود چلے گئے، پیچھے انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اللہ کو تو اپنے بندے سے ماؤں سے زیادہ پیار۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا بلکہ 70 سے مراد عربی میں بہت زیادہ۔ اللہ کو لامحدود درجے پہ پیار ہے اپنے بندوں سے۔ ماں سے کہو نا اماں، وہ کہے گی جی، پھر کہو اماں، وہ کہے گی جی، پھر کہو اماں، پھر کہے گی ہوں، پھر کہو اماں، وہ کہے گی بکواس نہ کر، میرا سر نہ کھا۔ اور اپنے اللہ کو کہو یا اللہ، یا اللہ، تو جواب میں 70 سے مراد 70 نہیں ہے، لامحدود کہے گا لبیک لبیک یا عبدی، پھر کہو یا اللہ، وہ کہے گا لبیک لبیک یا عبدی، پھر کہو یا اللہ، وہ کہے گا لبیک لبیک یا عبدی، پھر کہو یا اللہ، وہ کہے گا لبیک لبیک یا عبدی۔ ساری رات میرے رب کی قسم تم یا اللہ کہتے رہو، وہ جواب دیتے نہیں تھکے گا، ہم پکارتے تھک جائیں گے۔ اور جو مرضی پکارے، ایک عجیب بات بتاؤں، اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤں، اسے پتہ ہے میرے سارے بندے تو نیک ہوں گے نہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، تھوڑے ہی ہوں گے جو مجھ سے حیا کر کے چلیں گے، باقی تو ہمارے جیسے نافرمانوں سے جگ بھرا ہوا۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، تھوڑے ہی ہوں گے میری ماننے والے، اپنے نفس کے غلام، طبیعت کے غلام، خواہش کے غلام، چسکے کے غلام، نظروں کے غلام، کانوں کے غلام، شہوت کے غلام، پیٹ کے غلام، کرسی کے غلام، گھر کے غلام، زمین کے غلام، جہان بھرا پڑا ہے، تھوڑے ہی ہوں گے۔ تو اب مانگتے تو سارے اسی سے ہیں۔ ایک چور مجھ سے کہنے لگا جب اس نے توبہ کر لی تھی اس کے بعد، کہا جب میں چوری کرنے جاتا تھا تو اللہ سے دعا کرتا چلا میری چوری کامیاب ہو جائے۔ توبہ کے بعد سنا رہا تو مانگنے والے تو سارے اسی سے۔ تو اگر وہ تقوی کی شرط لگاتا کہ تقوی اختیار کرو گے تو پھر دعا قبول کروں گا، پھر تو کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا۔ تو اس نے ایک بڑی خوبصورت آسان سی شرط لگائی کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، جو بے قرار ہو کر مجھ سے مانگے گا میں اس کی دعا قبول کر لوں گا۔ بے قرار ہو کے دکھا دو، بے قرار۔ ہم لوگ دعائیں مانگتے نہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے امام مسجد جو ہیں ان کو کچھ دعائیں یاد ہیں، وہ نماز کے بعد بے دھیانی کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ جو رٹا لگائی دعا وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیچھے آپ لوگ کہتے ہو آمین آمین آمین، پتہ نہیں چودھری امین کو بلاتے ہو کہ اللہ کو بلاتے ہو، آمین آمین آمین۔ چل میرا بھائی، اس کو دعا تھوڑا ہی کہتے ہیں۔ اگر مانگنا سیکھنا ہے تو جاؤ سڑک پہ دیکھو فقیر کیسے مانگ رہا ہے، اس کو دیکھو وہ کیسے مانگتا ہے۔ اس کا 100واں حصہ اللہ کے سامنے بے قرار ہو کے مانگو گے تو اللہ سن لے گا۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، ہے کوئی بے قرار ہو کر مجھے دکھا دے تو میں اس کی سن لوں گا، لبیک کہوں گا چاہے ساری زندگی کا نافرمان کیوں نہ ہو، ایک حکم بھی میری اطاعت کا نہ کیا ہو، ساری زندگی ظلم و ستم پہ گزار دی ہو۔ کوئی مانگتا تو صحیح، کوئی مانگتا۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، اِذَا دَعَاهُ، اب مانگو تو صحیح، مانگتا ہی کوئی نہیں، دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں۔ دیکھو اس لیے نماز جنازہ کا حکم ہے کہ بیٹا پڑھائے باپ کی، بیٹا مر جائے باپ پڑھائے، کیوں؟ کہ بیٹا دعا مانگے گا اور مولوی صاحب نماز جنازہ کی دعا پڑھے گا، اس کا تو کوئی نہیں مرا نا، تو اسے کیوں درد ہوگا؟
جس پہ ضرب لگتی ہے وہی ہائے کرتا ہے. دعا مانگنے کے لیے ہیں، دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں. تو نماز جنازہ دعا مانگنے کی ہے کہ آخری چیز ہے جو ہم میت کو دینے والے ہیں. تو مولوی صاحب میرے ابا کا جنازہ پڑھا دو. تو مولوی صاحب نے تو کل بھی پڑھایا تھا، پرسوں بھی پڑھایا تھا، پچھلے ہفتے بھی پڑھایا تھا، انہوں نے تو کچھ 100 جنازے پڑھا دی. تو تمہارا بھی پڑھا کے چلے جائیں گے اور جلدی جلدی پڑھا کے کہیں گے وہ گرمی ہو رہی جلدی جنازہ پڑھو. اور جب بیٹا کھڑا ہوگا تو پڑھے گا نہیں، وہ مانگے گا یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دو، یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دو. اس کا نام دعا ہے اور یہ کوئی اور مانگ ہی نہیں سکتا. ماں کے جنازے کے اوپر بیٹا کھڑا ہوگا تو وہ مانگے گا، پڑھے گا نہیں، مانگے گا. مجھے اس کا اندازہ ہوا جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا. اس دن مجھے پتا چلا کہ مانگنا کیا ہوتا ہے اور پڑھنا کیا ہوتا ہے. جنازے اب بھی پڑھاتے ہیں، اس سے پہلے بھی پڑھائے، لوگ محبت میں لے جاتے ہیں، ہم پڑھا دیتے ہیں. لیکن جس دن میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا اس دن مجھے پتا چلا کہ مانگنا کیا ہے اور پڑھنا کیا ہے. ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کے کاروبار بنانے کے فکر مند، ڈاکٹر انجینئر بنانے کے فکر مند، ان کے گھر بنانے کے فکر مند، اور کبھی یہ بھی تو سوچا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ بھی یہی پڑھا دے، اس کو اتنا بنا جاؤں مومن مسلمان. عالم ہونا شرط نہیں جنازہ پڑھانے کے لیے، عالم ہونا کو تو ضروری نہیں ہے. بچے اتنا تو مسلمان بنا دو، نیک بنا دو. یہ عورتوں کے ذمے ہے اولاد کی تربیت کہ ان کو اس حد تک بنا دیں کہ مر جائیں تو جنازہ تو وہی پڑھیں. مانگنے اور پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. ہماری بدقسمتی ہے، ماں مری ہوئی ہے، محلے کی عورتیں نہلانے کے لیے آ رہی ہیں، بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نہلانا کیسے. ابا مر گیا ہے، مولوی صاحب غسل دینے کے لیے آ رہے ہیں، بیٹوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جس باپ نے زندگی بھر ہمارے لیے دھکے کھائے، ہمارے بچپن میں کپڑے خریدے، ہمیں نہلایا دھلایا، آج اس کو آخری غسل ہم کیسے دیں. تو جو باہر سے آدمی آ کے غسل دیتا ہے اس کی تو اس نے، ہمارے ہاں تو پنجاب میں تو پیسے دیتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں پیسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. ہمارے ہاں تو غسل دینے والے پیسے لیتے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. تو سوچو جو پیسے لے کے غسل دے گا اور وہ بھی کبھی غسل درد سے دے گا. تو کیا ظالم ماں باپ ہیں آج کے جو اپنی اولاد کو کمانا تو سکھا رہے ہیں اور مرنے کے بعد کچھ کام آ جائیں وہ سکھا ہی نہیں رہے. تو آگے اپنی اولاد کو کیا سکھائیں؟ وہ آگے اپنی اولاد کو کیا سکھائیں؟ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ تعالی محبت میں پہل کر چکا ہے. ساری رات کہو یا اللہ یا اللہ، وہ کہتا ہے لبیک لبیک لبیک، بولتا ہی جاتا ہے، جواب دیتا ہی جاتا ہے، دیتا ہی جاتا ہے، دیتا ہی جاتا ہے. ہاں، حضرت خانوی نے ایک واقعہ لکھا ہے، انہی کی روایت سے کہہ رہا ہوں، اس کی اگلی سند تو مجھے نہیں معلوم. ایک بت پرست تھا، وہ اپنے بت کو کہتا یا صنم یا صنم یا صنم. 70 سال گزر گئے، یا صنم یا صنم نہ ملا. اے ہائے، بڑے اجڑے ہوئے گھر ہیں جن میں اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہ ہو. ہری پور کیا، پاکستان کیا، بستیاں اجڑ گئیں، شہر ویران ہو گئے، دنیا مردوں عورتوں سے خالی ہو گئی. جانوروں کی طرح کچھ نر ہیں کچھ مادہ ہیں، نہ مرد رہے نہ عورتیں رہیں. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے دنیا آج مردوں سے خالی ہے، نر پھرتے ہیں، دنیا عورتوں سے خالی ہیں، مادہ پھرتی ہیں، جن کے سامنے کچھ نہیں سوائے پیٹ کے، کچھ نہیں سوائے اپنی ذات کے. ہائے کوئی ہوتا جو اللہ کی محبت میں تڑپتا مچلتا. یہ سبق ہی بھول گئے. فرعون کی باندی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی. اور ایمان کہاں چھپتا ہے؟ پیسہ تو بخیل آدمی چھپا لیتا ہے، کنجوس آدمی پیسہ چھپا لے گا، لیکن ایمان چھپ نہیں سکتا. بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکا کا علم یجر دمع کا اوجرا. ایمان ایسے نکلتا ہے جیسے سورج نکلتا ہے. فرعون نے پکڑ لیا، کہا تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لے؟ کہنے لگی ہاں.
انہوں نے کہا آگ جلاؤ، جلائی گئی. کہا اس پر کڑاہ رکھو، وہ رکھا گیا. تیل ڈالو، وہ ڈالو. جب وہ تیل ابلنے لگا تو اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی گود میں، ایک ساتھ چلتی. تو کہنے لگا دیکھو اب اگر تو مجھے رب مانے گی تو تیری جان بخشی، تیری بچیوں کی جان بخش، اور اگر تو نے موسیٰ کے رب کو رب مانا تو پہلے تیری بیٹیوں کو تیرے سامنے جلا دوں گا، پھر تجھے جلا دوں گا. بول اب کیا کرے گی؟ اس نے کیا کہا؟ یہ تو میری 2 ہیں، اور ہوتی تو وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتی. تو جلائے گا تو جلائے، جس نے دی ہیں اسی پہ قربان. ہائے آئے ہائے، کوئی ماں اپنے بچوں کو جلتا دیکھ سکتی؟ دھوپ میں بیٹھا نہیں مائیں دیکھ سکتی، تو جلتا کون دیکھے گا؟ رائمنڈ میں بڑی مشقت کی زندگی تھی. جب میں نے پڑھا تو جب کبھی چھٹیوں میں جاتا تو سب سے پہلے ماں یہ پوچھتی تو کھاتا کیا تھا، تو سوتا کہاں تھا. تو کچھ جلتا دیکھ سکتی ہے کوئی ماں؟ ہے جن دلوں میں اللہ آ جاتا ہے ان کی نظریں اور ہو جاتی. تو انہوں نے بڑی بچی کو پکڑا اور کھینچا، ان کا اماں اماں. اور ماں کا ایک بول بچی کو بچا سکتا ہے، اماں اماں. اور اماں کو بھی پتا یہ کہاں جا رہی ہے، اور بچی کو بھی پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. نے اسے ٹانگوں سے پکڑا اور یوں الٹا کیا اور اس کے سر کو نیچے تیل میں ڈالا اور یوں پھینکا. وہ مچھلی کی طرح تلتی چلی گئی اور تیل کی کڑکڑاہٹ ہوئی. ایک آنسو ماں کی نظر آنکھوں سے باہر نہیں نکلا. ہاں دل اس کا پھٹ گیا غم سے. تو اللہ تو اندر کو بھی دیکھتا ہے. ایک دم اللہ تعالیٰ نے کہا پردہ ہٹا دو، تو ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا. اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، مسکراتے ہنستے کہا اماں صبر کرو، ابھی تو بھی آ رہی ہے، میرے ساتھ ہی آ رہی، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے. پھر انہوں نے معصوم بچی کو پکڑا جو گود میں دودھ پیتا. بچہ تو غیروں کا بھی پیارا لگتا ہے، اپنا ہو تو کیسا ہوتا ہے. اور اس بچی کو تو پتہ بھی نہیں اب مجھے کہاں لے جا رہا ہے، میرے ساتھ کیا. وہ تو معصوم نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ اماں نے مجھے کن کے حوالے کیا ہے. اور اچانک کیا دیکھا کہ وہ تیل میں ڈالی گئی اور وہ مچھلی کی طرح چلتی چلی گئی. اور ایک جگر کا ٹکڑا اور جدا ہوا ماں سے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا. وہ کہہ رہے اماں ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے. پھر جب اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا ایک میری خواہش ہے فرعون، اگر پوری کر دو. کہنے لگا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو کٹھے دفن کرنا، ہمیں جدا نہ کرنا. کہنے لگا یہ خواہش پوری ہوگی. وہ خود ہی کود گئی، ہڈیوں کو انہوں نے جھاڑا، زمین میں دبا دیا. موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں کوئی 2000 سال کا فاصلہ ہے. معراج پر آپ بیت المقدس سے جب اوپر اٹھے تو وہاں سے مصر قریب ہو جاتا، تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی نیچے سے اوپر جاتی. تو آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی خوشبو ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندی اور بیٹیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا یہ خوشبو وہاں سے آ رہی، اور ان کا یہ قصہ تھا، وہ یوں اللہ پہ قربان ہو گئی تھی. کوئی تو ہوتا جو اپنی، کوئی ماں تو ہوتی جو بچوں کو اللہ کی محبت سکھاتی. بیٹا سکول گئے تھے، پڑھائی کر لی، سبق یاد کر لیا، ٹیوشن پڑھائے ہو، اسکول کا کام ہو گیا ہے، کتنے نمبر آئے ہیں، پاس ہو کے فیل ہو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ نہ کیا جائے، یہ بھی کیا جائے، ہماری ضرورت ہے. لیکن کاش کوئی اصل چیز بھی تو بتاتا. کوئی ماں کو، کوئی بیٹی کو اللہ کی محبت سکھاتا، کوئی بیٹوں کو اللہ کا تعلق سکھاتا، اللہ پہ مر مٹنا قربان ہونا سکھاتا. سفیان ثوری نے اپنی ماں سے کہا اماں مجھے اللہ کے نام پہ وقف کر دو. کہنے کہ جاؤ بیٹا وقف کر دیا. جو گھر سے نکلے 19 سال کے بعد واپس آئے، 19 برس کے بعد. رات کو پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے پوچھا ماں نے کون؟ کہا میں آپ کا بیٹا سفیان ملنے آیا. کہا بیٹا تجھے اللہ کو دے چکی ہوں، بڑی بے غیرتی ہے دینے کے بعد واپس لینا، چلے جاؤ قیامت کے دن ملاقات ہوگی، دنیا میں نہ ملوں گی. پھر سفیان ثوری کیسا سفیان بنا؟ ابو جعفر منصور کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا. اس نے کہا میں حج پہ آ رہا ہوں، ان کو گرفتار کیا جائے
اور ایک سولی تیار کی جائے، میرے آنے پر ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ یہ حتیم میں لیٹے ہوئے تھے، فضیل ابن عیاض کی گود میں سر رکھ کر۔ تو سفیان بن عیینہ، یہ ایک اور محدث ہے، یہ سفیان ثوری ہو گیا، کہنے لگے سفیان بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ابو جعفر تیری گرفتاری کے حکم دے چکا ہے اور وہ خود بھی آ رہا ہے۔ کہا اچھا، اس نے یہ کہا ہے؟ کہا ہاں۔ اسی وقت اٹھے اور سیدھے آئے ملتزم پر اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کہنے لگے یا اللہ تیری میری دوستی ہے نا، اس دوستی کے طفیل کہتا ہوں ابو جعفر کو مکے میں داخل نہ ہونے دینا ورنہ دوستی نہیں رہے گی۔ ابو جعفر مکے میں داخل نہیں ہو سکا، طائف کے پہاڑوں سے اترا اور بیٹھے بیٹھے گر کے مر گیا، اور طائف کے پہاڑوں میں اس کی کہیں قبر بنی آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے۔ عباد الرحمن، وہ کوئی اللہ کے بندے بھی تو بناتا، وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کون بناتا ہے؟ یہ مائیں بناتی ہیں، یہ باپ بناتے ہیں۔ کیا ظلم و ستم ہے اولاد جیسی دولت سے غافل، اور کاروبار اور دنیا اور جھمیلے اور کیا کیا جھگڑے۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا۔ پہلی نشانی کیا بتائی؟ نہ تہجد بتائی، نہ تلاوت بتائی، نہ حج بتایا، نہ زکوٰۃ بتائی، نہ تسبیح بتائی، نہ مصلی بتایا۔ عباد الرحمن، ارے ہری پور والو میں تمہیں بتاؤں میرے بندے کون ہیں، میری بندیاں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو وہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کا چلنا بھی میرے خوف کی نشانی بتاتا ہے کہ یہ کسی سے ڈر کے چل رہے ہیں، کسی سے ڈرے ہوئے ہیں، کسی سے سہمے ہوئے ہیں، بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، بڑی مسکنت سے چلتے ہیں۔ وہ تخت شاہی پر ہوں یا فقر کے بوریے پر ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا تو ان کی ٹھوڑی مبارک سینے سے لگ جاتی تھی ایسے، اور بادشاہ جب تخت پر بیٹھتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں۔ کسریٰ پرویز جب تخت شاہی پر بیٹھتا تھا تو اس کے سر کے تاج کا وزن تھا 2.5 من کا تاج سر پہ رکھتا تھا، اور 2.5 من اٹھائے کون؟ ایک باریک زنجیر سے وہ لٹکا ہوتا تھا اوپر سے، وہ اتنی باریک تھی کہ اس کو قریب سے دیکھنا بھی مشکل تھا، اس کے نیچے سر دے کے بیٹھتا سے اکڑ کر بیٹھتا تھا، اور جب سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تھے تو وہ یوں ہو کر بیٹھتے۔ اور ہمارے نبی جب مکے میں داخل ہوئے فاتحانہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ، تو آپ کی ٹھوڑی مبارک اونٹ کے پالان ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسے لگی تھی، اور اپنی زبان سے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ اپنی زبان سے یا اللہ تو نے کیا، میں نے نہیں کیا، تو نے کیا، میں نے نہیں کیا، تو نے کیا۔ یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے بندیاں پہلی نشانی عاجزی سے چلتے ہیں۔ دوسری کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی ان پر زیادتی کرے تو وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، دعا سلامتی سے دیتے ہیں۔ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے، اس نے کہا پھر میں نے بھی کہا، اس نے کہا پھر میں نے بھی کہا، میں کتنا صبر کرتا، آخر میں بھی تو انسان ہوں، پھر میں بھی پھٹ پڑا، پھر میں بھی بول پڑا۔ وہ یہ نہیں کرتے، وہ پی جاتے ہیں، وہ سہ جاتے ہیں، وہ لب سی لیتے ہیں۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ وہ ہر تیر سینے پہ کھاتے ہیں اور اجر اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ کبھی گالی کے جواب میں گالی نہیں، غیبت کے جواب میں غیبت نہیں، برائی کے جواب میں برائی نہیں۔ یہ دوسری نشانی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اب نماز آئی ہے۔ نماز کے بغیر تو اسلام اسلام ہی نہیں، نماز کے بغیر دین دین نہیں۔ دیکھو میرا نوکر سامنے بیٹھو، میں کہوں ادھر آؤ، وہ آگے مجھے دیکھتا رہا، میں پھر کہوں ادھر آؤ، وہ پھر مجھے دیکھتا رہا، میں کہوں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، 5 دفعہ بلاؤں اور وہ نہ آئے تو میرا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ بےعزتی بھی، پٹائی بھی، اور نوکری سے برخاست بھی۔ اللہ دن میں 5 دفعہ کانوں میں آواز پہنچاتا ہے، حی علی الصلاۃ، میرے بندے آ جاؤ، میری بندی آ جاؤ، پھر ظہر آ جاؤ، پھر عصر آ جاؤ، پھر مغرب میں آ جاؤ، پھر عشاء میں آ جاؤ۔ 100 میں 10 آدمی بھی مشکل سے جاتے ہیں، 80-90 مرد عورتیں جو آرام سے بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر میں اور آپ یہاں ہوتے تو فوراً دھکا دے کے نکالتے۔ میرا رب کیسا رب ہے
جو اتنی بڑی نافرمانی دیکھنے کے بعد بھی روٹی بھی کھلاتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، سانس بھی دلاتا ہے، اور سنواتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے، بلواتا بھی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اتنا کریم رب، اتنا کریم رب۔ تمہارا بیٹا 5 دفعہ بلانے پہ نہ آئے نا تو جوتا اٹھا کے اس کے سر پہ مارو۔ اپنا بیٹا 5 دفعہ بلانے پہ نہ آئے، اور جو روزانہ 5 دفعہ اور 20 سال 10 سال 30 سال ہو گئے نہ اٹھے نہ گئے، اور ہر حال میں اللہ دیتا چلا گیا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ کے بندے بندیاں اور کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مانگتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، وہ تڑپ تڑپ کے دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ دوزخ سے بچا، یا اللہ آگ سے بچا، اپنے غضب سے بچا۔ ان کے مال کا خرچ کیسا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، جو بیچ میں خرچ کرتے ہیں، نہ زیادہ کرتے ہیں نہ کم کرتے ہیں، درمیانی چال چلتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جو قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، جو زنا نہیں کرتے۔ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جس نے یہ کام کیے وہ تیار ہو جائے جہنم کے دردناک عذاب کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ صورت بتا رہا ہے، میں آپ کو تصویر بتا رہا ہوں۔ ایک چند آیات اور ابھی ذہن میں، وہ بھی ساتھ جوڑ دیں، وہ بھی ساتھ جوڑ دیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھاتے ہیں۔ اللہ نے جو کہا وہ کر گئے، جس سے روکا اس سے چھوڑ گئے، جس سے روکا اس کو چھوڑ دیا، جس کو کہا اس کو کر دیا۔ ولا ينقضون المیثاق، اور اس عہد و پیمان کو کبھی نہیں توڑتے، کبھی نہیں توڑتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، رشتہ دار کتنی ہی بدتمیزی کریں ان سے اچھا ہی سلوک کرتے ہیں، اچھا ہی سلوک کرتے ہیں، کبھی ان سے بدتمیزی نہیں کرتے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، آخرت کی پکڑ سے لرزتے رہتے ہیں، تھر تھراتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ پکڑ نہ لے۔ يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز نہیں چھوڑتے، مر جائیں پر نماز نہیں چھوڑتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی کھل کے بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کا جواب برائی کی بجائے اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، جاؤ ان کو جنت کی بشارت دو۔ کون سی جنت؟ چھوٹی نہیں، جنات عدن، جنت الفردوس کی بشارت دو۔ جنت الفردوس کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے باقی جنتوں کو بنایا امر کو، اے جنت بن جا، نہرو چل پڑو، باغات لگ جاؤ، حوریں بن جاؤ، گھر بن جاؤ، بن جاؤ بن جاؤ۔ وہ جنت بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی۔ جب جنت الفردوس کو بنانے کا وقت آیا تو اللہ نے کہا یہ میں اپنے ہاتھوں سے خود بناؤں گا۔ تو اب سوچو وہ کیا چیز ہوگی، کون بیان کرے؟ اس لیے اللہ نے کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، میرے بندو تمہیں پتہ ہی نہیں میں نے تمہارے لیے کیا کچھ بنایا ہوا ہے۔ اور ہمارے نبی نے کہا لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ آنکھ دیکھ سکے، نہ کان سن سکے، نہ تخیل دماغ سوچ سکے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جنت الفردوس میں خود بناؤں گا، جنت عدن خود بناؤں گا۔ اپنے ہاتھوں سے اس جنت کو بنایا تو وہ کیا شاہکار ہوگا۔ پھر اس کی ایک خصوصیت اوروں سے جدا ہے، باقی جنت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، لیکن جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس پر مہر لگائی، پھر دن میں 5 دفعہ روزانہ اس کو کھولتا ہے، اور ہر دفعہ پہلے سے زیادہ اس کو اور حسین کر دیتا ہے، اور حسین کر دیتا ہے۔ اسے کہتا ہے ازدادی طیبا لأولیائی وازدادی حسنا لأولیائی، اے جنت اور حسین ہو اور خوبصورت ہو، قیامت تک اسے سجاتا جائے گا سجاتا جائے گا۔ یہ ان صفات والے مرد عورتوں کو اب اللہ قیامت کے دن کہے گا جنات عدن، جنات عدن، آؤ آؤ میری جنت عدن تمہارے استقبال کو ہے، یدخلونہا چلے جاؤ، ومن صلح من آبائہم، ماں باپ کو بھی لے جاؤ، وازواجہم، بیویوں کو بھی لے جاؤ، وذریاتہم، اپنے بچوں کو بھی لے جاؤ۔ چلے گئے، تختوں پہ بیٹھ گئے، اب نہ بیوی سے جدائی کا غم،
نہ ماں باپ سے جدائی کا غم، نہ بچوں سے جدائی کا غم، بہتی ہوئی نہروں کے جال، جھکے ہوئے خوشے اور پکے ہوئے پھل، اور پھیلے ہوئے سائے اور اڑتے ہوئے پرندے، اور قطار اندر قطار نوکروں کے صف بستہ، غلاموں کی، خداموں کی فوج در فوج، اور دھرے ہوئے جام اور بھری ہوئی سراہیاں اور سجی ہوئی تشتریاں اور پکے ہوئے سجے ہوئے کٹے ہوئے پھل اور بچھے ہوئے قالین اور قطار میں لگے ہوئے گاؤ تکیے اور 100 ریشم کے جوڑے اور ہاتھوں میں کنگن اور انگلیوں میں انگوٹھیاں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہنے، یلبسون ثیابا خضرا، ریشمی لباس پہنے، سر پہ تاج سجائے گئے جس کا ادنا موتی مشرق مغرب کو چمکائے گا۔ اب یہ مل بیٹھے ہیں، نیچے دیکھا تو دودھ کی نہر اور شہد کی نہر، شراب کی نہر اور پانی کی نہر، اور چشمے فوارہ مارتے، چشمے ابلتے ہوئے، پرندے گاتے ہوئے، نغمے سناتے